أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اس سے پہلے کے درس میں صوفی کے لغوی معنی سے آشنا ہوئے. صوفی اس کا ریشہ کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے، کس سے منسوب ہے، کس سے بنا ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ نظریات، الگ الگ خیالات سے الگ الگ معنی لوگوں نے بیان کیے. آج کی بحث میں صوفی کی اصطلاحی تعریف، صوفی کہتے کس کو ہیں، وہ تو لغت کا معنی تھا. یہ جاننا ضروری ہے کہ صوفی کسے کہا جاتا ہے. کہہ رہے کہ صوفی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیاوی مادی زندگی کو ترک کر کے تہذیب نفس اور ریاضت میں مشغول ہو جائے تاکہ اس طریقے سے قرب الہی تک پہنچ سکے. ادھر سے چلیں، قرب الہی تک پہنچنے کے لیے تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کے لیے جد و جہد کرنا، ریاضت کرنا اور مادی اور دنیاوی تمام چیزوں کو ترک کر دینا. کیا دنیاوی کم ترین امکانات پر دنیا کو پوری طریقے سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. کھانے پینے کی احتیاج تو ہر صورت انسان کو ہے، پہننے کی احتیاج تو ہے، رہنے کے لیے اس کو چاہیے ہے نا. تو کم ترین دنیاوی امکانات کے ساتھ زندگی گزارنا، زاہدانہ پارسائی کے ساتھ زاہدانہ دنیا سے بے رغبت ہو کر کے جینا اور زندگی گزارنا، اور معمولی لباس، معمولی غذا پر اکتفا کرنا، یہ تقریباً صوفی کے معنی ہے. لیکن یہ صوفی کے قدیمی معنی ہے. قدیم زمانے میں یا قدیم علماء نے اس طریقے کی صوفی کی تعریف کی تھی. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، تصوف اور صوفی کے اصطلاحی معنی میں بھی تبدیلی آتی گئی، کیونکہ بہت سارے گرائش، بہت سارے نظریات، یہاں تک کہ بہت سارے عقائد بھی صوفیوں کی صف میں شامل ہوئے یا صوفیوں نے اختیار کی، جس کی بنیاد پر صوفیوں کے بہت سارے انشعاب، بہت ساری شاخیں نکلے، الگ الگ جو ہے نام ان کا ہے. اب یہ سب آئے گا. تعریف صوفی، صوفی کی تعریف. پس از روشن شدن معنی لغوی صوفی. کہ صوفی کے لغوی معنی کے واضح اور روشن ہو جانے کے بعد اکنون باید دانش، اب ہمیں جان لینا چاہیے کہ صوفی بچے کسی اطلاق میں شود کہ صوفی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، کس شخص کو صوفی کہا جاتا ہے. در ضمن بحث از معنی لغوی صوفی بے اجمال دانستین. کہنے کہ صوفی کے لغوی معنی کے جو بحث ہو رہی تھی، اس کے ضمن میں اجمال کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ہم نے جانا کہ صوفی بے کسی گفتے میں شود تھے. صوفی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ زندگی مادی دنیاویرہ ہے، کہ دنیا کی مادی زندگی کو ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، وہ بھی تہذیب و ریاضت کے نفس مشغول شدے، جو نفس کی تہذیب اور ریاضت میں مشغول ہو گیا ہو، پاکیزگی نفس کے لیے جو ریاضت کر رہا ہو. از ان طریق، تاکہ اس راستے سے، اس روش اور اس طریقے سے بے مقام قرب الہی برسائے، قرب الہی کے مقام تک پہنچ سکے. وہ بدلیل بے رغبتی دنیا، اور دنیا کی جانب بے اعتنائی، بے توجہی اور بے رغبتی کی وجہ سے بے کم ترین امکانات زندگی کے جو کم ترین امکانات ہیں، ضروریات ہیں،
جیسے از خوراک و پوشاک کھانے پینے کی بسندیں کر دے، اس پر اکتفا کرے، اس پر راضی ہو جائے. وہ اکثر لباس ہے خشین و ارزان قیمت پشمی بتن کی کنت، اور زیادہ تر سخت اور کڑے اور کم قیمت والے پشمی لباس پہنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اجمالاً آپ نے جب ادھر تعریف کر رہے تھے لغوی معنی بیان کر رہے تھے، تو اس بحث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ صوفی صوف سے بنا ہوا ہے. صوف کے معنی ہے پشم کے، یعنی وہ لوگ کہ جو پشمی لباس پہنتے ہیں، جانوروں کی کھال اور بال کے بنے ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں سستا تھا، فقیر اور غریب لوگ پہنتے تھے، وہیں سے لیا گیا ہے. یہ تصوف یا صوفی گری در آغاز معنی بسیط و سادگی داشتے است. پہلے تصوف اور صوفی گری کے ابتدا میں معنی بہت ہی سادہ اور بہت ہی بسیط تھا، بہت دقیق معنی یا بہت گستردہ معنی نہیں تھا، بہت ہی سادہ سودہ معنی تھا کہ صرفاً میں معنی زہد و غصہ نشینی بے منظور عبادت و ذکر خدا بے کار نہیں رکھتے ہیں، کہ جو صرف زاہدانہ اور گوشہ نشینی کی زندگی تو ذکر خدا اور عبادت خدا کے لیے ہو. یہ اس معنی میں تھا. ذکر الہی اور عبادت پروردگار کے لیے گوشہ نشینی اور زاہدانہ زندگی کا نام کیا تھا؟ صوفی گری تھا. جو لوگ صوفی ہوتے تھے وہ ذکر الہی اور عبادت پروردگار میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے دنیا سے بے رغبت ہو جاتے تھے، دنیا سے بے توجہ ہو جاتے تھے، انہیں کو صوفی کہا جاتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں صوفی اور صوفی گری کا معنی بہت ہی سادہ تھا کہ وہ صرف اور صرف بے معنی زہد و گوشہ نشینی اور زاہدانہ معنی میں کہ بے منظور عبادت و ذکر خدا، کہ جو ذکر الہی اور عبادت کی غرض سے ہو، بیکار ہی رفتے استعمال ہوتا رہا ہے. آسان لفظوں میں ابتدائی مرحلے میں صوفی کا معنی تھا خدا کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے زاہدانہ اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا. اما رفتے رفتے عوامل دیگری در آن دخالت کر دے، لیکن آہستہ آہستہ دوسری وجوہات اور دوسرے عوامل نے تصوف میں دخالت کی. وَأَنْرَ بِمَجْمُوعِ از عقائد، اور پھر تصوف کچھ عقائد، کچھ اعمال و رفتار، کچھ خاص فردی اور اجتماعی سیر و سلوک کے ساتھ بانواع اصطلاحات و کنایا، اس میں بہت سارے کنایات، اصطلاحات، کشف و شہود کی باتیں جیسے کرامت، شہود، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی. و دارائے سلسلے مراتب تشکیلاتی، اور بہت ساری تشکیلات کے مراحل کا سلسلہ فرقے گرائش، بہت سارے ایسے سازمان، ایسے تشکیلات کہ جو ایک خاص فرقے کی شکل میں ظاہر ہوئے. پہلے تو وہی معنی تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بہت سارے عوامل تصوف میں داخل ہوئے، چیزیں بڑھتی رہیں، بڑھتی اور پھر مستقل طور پر ان لوگوں نے اپنے لیے خانقاہیں بنائیں، مجالس مشورہ وغیرہ جس کو کہا جائے، جس سے پہلے گزرا ہے، جیسا کہ بہاؤالدین اور باب وغیرہ نے کیا تھا، ویسے تصوف والوں نے بھی بہت سارے اپنے اپنے لیے تشکیلات وغیرہ جو ہے بنا کر کے فرقوں کی شکل میں ظاہر ہو گئی. یہ پہلے فرقہ نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک شخصی گرائش تھی جس کو شوق ہوتا تھا عبادت اور بندگی کا، جو مستقل اپنے آپ کو عبادت پروردگار میں اور یاد خدا میں مصروف اور مشغول رکھنا چاہتا تھا.
دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیتا تھا. بس وہ اس کا کام صرف عبادت کرنا، ریاضت کرنا ہوتا ہے. لیکن بعد میں اسی میں بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی. کشف و شعور ہے، ریاضت ہے، تشکیلات ہے، نہ جانے کیا کیا، وہ سب آئے گا انشاءاللہ بعد میں. جو نئی نئی اصطلاحیں اس کے اندر شامل ہوئی، داخل ہوئی ہیں، نئے افعال و اذکار جو شامل ہوئے ہیں تصوف میں، سب آئے. علل پیدائش و شکل گیری تصوف اسلامی کی شکل گیری اور اس کی پیدائش کے جو علل و اسباب ہے وہ عوامل مؤثر برآن رہا، اور جو چیزیں اس پر مؤثر ہوئی ہیں یا جو مؤثر عوامل ہیں ان کے اوپر در سہائے آئندہ بررسی قائم کر وہ آنے والے درسوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اما در اینجا چند نمونه از تعریف صوفی و تصوف را با استفاده از بیانات صوفیان نقل می‌کنیم. کہیں کہ ہم یہاں پر صوفی کی کچھ تعریفیں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تعریفیں وہ ہیں جو خود صوفیوں نے ذکر کی ہیں. اما در اینجا لیکن یہاں پر چند نمونه از تعریف صوفی و تصوف، صوفی اور تصوف کی چند تعریفیں با استفادہ از بیانات صوفیان، صوفیوں کے بیانات سے استفادہ کرتے ہوئے نقل کریں گے، ذکر کریں گے. با دقت در ان تعاریف، جب آپ ان تعاریف میں دقت کریں گے، توجہ فرمائیں گے تو جہت گیری ہے تصوف. تو تصوف کی جو جہت گیری ہے تا حدودی روشن خواہش ہو، وہ کسی حد تک واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے تصوف نے ایک خاص رخ اپنایا ہے. جنید بغدادی بڑی شخصیت ہے، جنید بغدادی تصوف کی. انہوں نے تصوف کی اس طریقے سے تعریف کی ہے: تصوف آن است که بدون وابستگی به چیزی با خداوند باشی، بغیر کسی چیز سے وابستگی کے خدا کے ساتھ ہونا، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے، ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھ کے خدا کے ساتھ ہو جانا، کوئی تصوف ہے. تمام چیزیں چھوڑ کر خدا کے ساتھ ہو جانا، سب کا ساتھ چھوڑ کر خدا کے ساتھ ہو جانا، یہ سمجھ لے مولانا. عرفہ میں جو امام موسیٰ علیہ السلام والا جملہ ہے، کہ تصوف آن است کے تصوف یہ کہ بدون وابستگی به چیزی، کسی چیز سے وابستگی، دلچسپی اور لگاؤ کے بغیر با خداوند باشی، خداوند متعال کے ساتھ ہو جانا، یہ تصوف. ہمچنین بھی گوید، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ تصوف ذکریس در جمع سوریس ہمراہ با شنیدن و کاری سے پیروی شدے. کریں کہ تصوف ایک ذکر ہے، تصوف ایک یاد ہے. در جمع سوریس ہمراہ با شنیدن، کریں کہ در جمع شوریس، اور جمع میں، جمع یعنی اجتماع میں، مجمع میں ایک ایسا شور ہے، ایک ایسی آواز ہے ہمراہ با شنیدن کہ جس میں بہت کچھ سنتا ہے آدمی. وکالس پیروی شدے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی پیروی کی گئی ہو. یعنی تین چیزوں سے تصوف بنتا ہے: ذکر سے، شور سے، کار سے. سمجھ رہے ہیں؟ ذکر جس کا تعلق زبان سے، جمع و شوری یہ ریاضت کے نتیجے میں انسان کے اوپر ایک حالت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب اسے وحی و الہام جیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں. ٹھیک، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خود ساختہ کوئی راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس کے لوگ پیروی کرتے آئے ہیں. ویامی گوید، یا کہتے ہیں کہ صوفی چون زمینی اس کی پاک و ناپاک برآن
گام بر میدار میں چون ابرس کی بر ہر چیزی سائے میں افغانت بچون قطرے اس کی ہر چیزی رسیرام کہہ رہے کہ صوفی ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اوپر پاک اور ناپاک ہر قسم کے لوگ قدم رکھتے ہیں. زمین جیسے کہ جو ہر ایک کے لیے مباح ہے، جس میں ہر ایک چلتا ہے، ہر ایک قدم رکھتا ہے. صوفی اس زمین کی طرح ہے کہ جس پر پاک و ناپاک قدم رکھتے ہیں، چلتے ہیں. اس بادل کی طرح ہے کہ جو سایہ فگن ہو، سایہ کرتا ہو، جو ہر چیز پر اپنا سایہ کرتا ہو. اس بادل کی طرح ہے صوفی، اس بادل کی طرح ہے جو ہر ایک پر سایہ کرتا ہے. صوفی ایک ایسا قطرہ ہے جو ہر چیز کو سیراب کرتا ہے. تین چیزیں زمین سے تشبیہ دی ہے کہ جس کے اوپر ہر ایک قدم رکھتے ہیں، ہر ایک زندگی بسر کرتے ہیں، ہر ایک رہتے ہیں اچھے برے. اسی طریقے سے صوفی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے ارد گرد ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں. یا اس بادل کے ٹکڑے کی طرح ہے کہ جو ہر چیز پر اپنا سایہ کرتا ہے، نہیں دیکھتا کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کس کو پسند ہے، کس کو ناپسند ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے. ہر ایک کے اوپر جو سایہ کرتا ہے. یا اس قطرے کے مانند ہے جو ہر ایک کی پیاس بجھاتا ہو، ہر ایک کو سیراب کرتا ہو. یہ نہ دیکھتا ہو کہ اپنا ہے، غیر ہے، مستحق ہے، مستحق نہیں. صوفی چون زمینی، صوفی اس زمین کی مانند ہے کہ پاک و ناپاک برآن، جس پر پاک اور ناپاک لوگ عام پر میدارن قدم اٹھاتے ہیں، چلتے ہیں. وچن ابرس اس بادل کی مانند ہے کہ بر ہر چیزی سائے میں افغانت، جو ہر چیز پر اپنا سایہ کرتا ہے. وچن قطرئیس اور اس قطرے کے مانند ہے، اس قطرے کی طرح کہ ہر چیز زیرا سیراب میں سازت، جو ہر چیز کو سیراب کرتا ہے، ہر چیز کی پیاس بجھاتا ہے. صوفیان ثوری میگوید صفت صوفی آرامش در ناداری و بخشش در داشتن. صوفیان ثوری یہ کہتے ہیں کہ صفت صوفی آرامش ہے، کہ صوفی کی جو صفت اور خصلت وہ سکون و اطمینان. صوفی کبھی مضطرب اور بے چین نہیں ہوتا ہے. صوفی ہمیشہ حالت اطمینان میں، حالت آرامش میں رہتا ہے. یہ کوما لگا دیا ہے، کوما نہیں لگایا ہوتے، ایسے کہتے صفت صوفی آرامش در ناداری و بخشش در داشتن. اب چونکہ کوما لگا دیا ہے تو اس کا معنی دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے. آپ اگر ناداری کو جوڑ دیتے ہیں پہلے والے جملے میں تو یوں کہا جائے گا کہ غربت و ناداری میں صوفی کی صفت سکون و آرام ہے. صوفی حالت ناداری میں، بیچارگی میں، غربت میں بھی مطمئن ہوتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے. اور جب اس کے پاس ہوتا ہے تو بخشش اور جود و سخا سے کام لیتا ہے، لٹاتا ہے، بانٹتا ہے. اور اگر بات کو یہاں پہ روک دیا جائے، صفت صوفی آرامش، صوفی کی صفت اور خصلت سکون و اطمینان ہے، تو پھر دونوں ملا، چاہے غربت میں ہو چاہے مالداری میں، بخشش کرتا رہتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. زندگی کی کوئی حالت ہو، چاہے غربت و ناداری والی اور مفلسی والی ہو، چاہے
ثروت مندی اور مالداری والی ہو. جود و سخا ان کا ملکہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے، وہ کبھی ترک نہیں کرتے، نہیں لیتے. ٹھیک ہے. صوفی کی صفت ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہونا در ناداری غربت میں، وہ بخشش اور جود و سخا ہے بخشش در داشتن مالداری میں. سمجھ رہے ہیں؟ جب کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس تو مطمئن ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو سخی اور کریم ہوتے ہیں. شبی بھی گوید تصوف ہم نشینی بدون اندوہ با خداوند است و صوفی کسی است از خلق بریده و به حق پیوسته است. شبلی کہتے ہیں کہ تصوف بغیر کسی رنج و غم کے خدا کے ساتھ ہم نشینی کرنا ہے، بغیر کسی رنج و غم کے خدا کے ساتھ ہم نشین ہو جانا. خدا کے ساتھ ہم نشین ہو جانے کا مطلب ذکر خدا کے، عبادت خدا کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ بغیر کسی رنج و غم کے، بغیر کسی اضطراب کے خدا کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جانا. اور صوفی وہ شخص ہے کہ جس نے خلق خدا سے، مخلوقات خدا سے تمام رشتے توڑ لیے ہوں اور حق سے رشتہ جوڑ لیا ہو. جو خلق خدا سے دور ہو، خالق سے قریب ہو. خلق خدا سے دور ہو، خالق سے قریب ہو. تصوف ہم نشینی بدون اندوہ و خداوند. تصوف خدا کے ساتھ بغیر کسی اندوہ رنج و غم کے ہم نشینی کرنا ہے. صوفی کسی کے، اور صوفی وہ شخص ہے کہ از خلق بریدے، جو خلق خدا سے دور ہو گیا ہو، خلق خدا سے جس نے تمام تعلقات اور رشتے توڑ لیے ہوں، وہ بے حق پیوستے اس، اور حق سے پیوست ہو گیا ہو، حق سے رشتہ اور تعلق جوڑ لیا ہو. اس کے بعد ہے ذوالنون مصری. یہ سب تصوف کے چہرے ہیں، تصوف کے بڑے نام ہیں، یہ سب صوفی ہیں. ذوالنون مصری بھی گوید صوفیان گرو ہی ہستی تو خداوند را بر ہر چیز دیگر ترجیح داده اند. خداوند ہم آنان را بر ہر چیز دیگری ترجیح داده است. ذوالنون مصری کا کہنا یہ ہے کہ صوفی اس جماعت کو کہتے ہیں، اس گروہ کو کہتے ہیں جس نے خدا کو ہر چیز پر مقدم رکھا ہو، جس نے خدا کو ہر چیز پر ترجیح دی ہو، اور خدا نے اپنے بندوں میں جن کو ہر چیز پر ترجیح دی. معاملہ دو طرفہ ہے. صوفی خدا کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں خدا بھی انہیں ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے. ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ صوفیان گروہ ہی ہستن کے، صوفی ایسی جماعت اور ایسا گروہ ہے کہ خداوند را بر ہر چیز دیگر، کہ جنہوں نے خداوند متعال کو ہر دوسری چیز پر ترجیح داده اند، ترجیح دی ہے. وہ خداوند ہم اور خداوند متعال نے بھی آنا ان لوگوں کو بر ہر چیز دیگری، ہر دوسری چیز پر ترجیح داده است، ترجیح دی ہے. صوفیوں نے خدا کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے، خدا نے صوفیوں کو ہر چیز پر. معروف کرخی می گوید تصوف یعنی به چند آوردن حقایق و امیدی از آنچه در دست خلائق است. معروف کرخی کا نام سنا ہوگا، یہ ان کا شمار شیعہ علماء محدثین اور شاگردان امام کیا نام ہے بڑے فقیہ میں بھی ہوتا ہے، ان کے فقہ وغیرہ میں بھی کہیں کیا ہے
حکم بیان ہوتے ہیں. معروف کرقی لما وغیرہ میں نام آتا ہے. بڑی شخصیت ہے معروف کرقی. یہ کہتے ہیں تصوف یعنی حقائق کو دریافت کرنا، حقائق کو درک کرنا، حقائق کو سمجھنا، حقیقتوں کو درک و دریافت کرنا، اور جو کچھ خلائق کے اختیار میں ہے اس سے نا امید ہو جانا، یہ تصوف ہے. تصوف یعنی حقائق کو، حقیقتوں کو سمجھنا، حقیقتوں کو دریافت کرنا، اور جو کچھ خلق کے خدا کے ہاتھوں میں ہے اس سے نا امید ہونا. تصوف یعنی بچنگ آوردن حقائق. تصوف یعنی حقائق کا حاصل کرنا. بچنگ آوردن یعنی بدست آوردن یعنی حاصل کرنا، کسب کرنا. ٹھیک، حقیقتوں کا درک کرنا، حقیقتوں کا حاصل کرنا، سمجھنا، ورنہ امیدی اور نا امید ہو جانا از آن سے، ان تمام چیزوں سے، در دست خلائق است جو خلائق کے ہاتھوں میں ہے، بندگان خدا کے ہاتھوں میں. جلدی سے ختم کر دوں، تین چل رہا. حضرت ابن احمد بغدادی در مورد تصوف سوال شد. گفت رها ساختن نفس به اراده خداوند تعالی بر آنچه میخواهد. رویم ابن احمد بغدادی سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا. ہم سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ تصوف کسے کہتے ہیں، تصوف کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نفس کو خدا کے ارادے سے ترک کر دینا، تمام وہ چیزیں جس کا نفس طلبگار ہے اس کو چھوڑ دینا اور خدا کی طلب میں لگ جانا. نفس اگر صرف خدا کی طلب میں لگ جاتا ہے، باقی تمام مطالبات کو ترک کر دیتا ہے، تو یہی تصوف ہے. رہا ساختن نفس، نفس کو آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، بے ارادے خداوند، خداوند متعال کے ارادے سے، برآنچ بھی خواہد، جو کچھ چاہتا ہے. یعنی انسان کا ارادہ، انسان کی طلب پھر صرف اور صرف خدا رہ جائے، باقی تمام خواہشات نفس کو ترک کر دیں. منیز گفت، اور یہ بھی کہا ہے کہ تصوف مبتنی بر خصلت است. کہنے کی تصوف کی تین خصلتیں ہیں، تین صفات ہیں، تین پہچان ہیں. نمبر ایک، چنگ زدن چیزی و ناداری. چنگ زدن بے چیزی و ناداری، کرے کی ناداری اور غربت کو اختیار کرنا. چنگ زدن بے چیزی و ناداری ہے نا، بے چیزی اور ناداری یعنی بے فقر و فاقہ اور غربت کو اختیار کرنا. نشان دادن بخشش و عد خودگذشتگی، بخشش، سخاوت اور معافی. خودگذشتگی یعنی معاف کر دینا، کسی نے ناانصافی کی ہو، کسی نے زیادتی کی ہو. رہا کر دینے نمائش خویش و گزیدن چیزی، اپنی تمام نمائش کو، تمام تظاہرات کو، تمام دکھاوے کی چیزوں کو ترک کر دینا، اور پھر کسی چیز کا اختیار کرنا. کوئی چیز اختیار کرے آدمی لیکن نمائش اور تظاہر کی نیت سے نہیں. یہ تین چیزیں ہیں، غربت و ناداری کو اختیار کرنا، بخشش، عفو و بخشش، ایسے ایک لفظ میں کہے، عفو و بخشش، اور ترک تظاہر، ریاکاری. یہ تین چیزیں تصوف اور صوفی کے تمام ہوگی. تصوف کس طریقے سے جہاں اسلام میں ہوا ہے،
اسلام سے یا نہیں ہے، دین اسلام سے نکلا ہے یا دوسرے ادیان سے تصوف وجود میں آیا ہے، یہ تمام بحث